ہیں کہ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو محترم مولانا اولیاء حسینی صاحب، محترم مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، رکن بلدیہ، صدر معتمدین، سیرت کمیٹی قلعہ گولکنڈہ کے تمام معزز اراکین، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزتدار ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہر سال قلعہ گولکنڈہ میں جلسہ رحمت اللہ عالمین و میلاد النبی کا انعقاد کامیابی سے عمل میں لایا جاتا رہا، اور آج بھی اس جلسے کا کامیابی کے ساتھ اس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، مت کرو بھائی، ایک ہی آواز رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 میں، جس کا ترجمہ علماء کرام نے یہ کیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بیویاں، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی دولت، وہ کاروبار جس کا نقصان کا تمہیں خوف ہوتا ہے، اور تمہارے مکان اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو تیار ہو جاؤ، اللہ تم پر ایک عذاب کو نازل کرے گا، اور اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے لکھا، اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس قرآن کی تفسیر میں لکھا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم کو اپنے باپ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہے۔ ہم کو اپنے بیٹوں سے محبت ہے، اور صرف زبانی اقرار ہے رحمت اللہ عالمین سے محبت کا۔ ہم کو اپنی بیویوں سے محبت ہے، ہم کو اپنی دولت سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، ہم کو اپنی تجارت سے محبت ہے، ہم کو اپنے گھر اور خوبصورت مکانوں سے محبت ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے یا کم ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انتظار کرو، اللہ تم پر عذاب کو نازل کرے گا، اور اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر پیمان محبت ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں تمہیں اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ تمہارا مال اور دولت سے زیادہ میں تمہارے لیے محبوب نہ بن جاؤں۔ تو ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہو گیا، نہیں، ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کے ہر چیز، ہمارے اولاد، ہمارے ماں باپ، زندگی گل، یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، تبھی جا کر ہم مومن کہلا سکتے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جلسے جو منعقد کیے جاتے ہیں میلاد النبی کے، رحمت اللہ عالمین کے، ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ نے لکھا کہ شیطان 4 مرتبہ چیخ مارا اور رویا،
حضرت ابو القاسم سہیلی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ حضرت ابو القاسم سہیلی نے لکھا کہ پہلی وقت جب شیطان کو ملعون قرار دیا گیا اس نے چیخ مار کر رویا۔ دوسری مرتبہ جب اس کو اونچائی سے پستی کی طرف پھینکا گیا تو چیخ مارا اور رویا۔ تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی شیطان چیخ مارا اور رویا۔ اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا تو شیطان نے چیخ مارا اور رویا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے لکھا کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے سبب ہوتا ہے۔ اور کیا سبب ہوتا ہے؟ کوئی کسی کے حسن، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہو کر اس سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ جو قرآن کریم میں آیا، جس کو اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ احسن القصص، یعنی سب سے حسین قصہ، اور واقعات میں آیا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور ان کے حسن کے تعلق سے کہ جب مصر میں قحط پڑا اور لوگ آ کر آپ کے پاس سے کھانے کی اشیاء لے کر جا رہے تھے، آپ لوگوں کو بانٹ رہے تھے، اور جب آپ نے جا کر دیکھا، معائنہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کھانے کی اشیاء کا، تو آپ نے سوچا کہ میرے پاس یہاں پر اتنا کھانے کا سامان نہیں ہے، جتنے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں یہ سامان ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سوچنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ بیچ میدان میں جا کر آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جائیے، لوگ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھیں گے، اور اللہ کہتا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی بھوک اور پیاس مٹ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، اور آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد عوام کی پیاس بھوک سب مٹ جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کا جب معاملہ آیا تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ایمان لایا اور جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو بتانا یہاں پر کیا ہے کہ محبت کا سبب کیا ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے، اور یہاں پر رحمت اللہ عالمین کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایمان لایا اور جس نے آپ کو دیکھا اس پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اس کی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور تفسیر پانی پتی کا اگر آپ مطالبہ کریں گے تو حضرت لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر کسی گلی سے چلے جاتے تو پوری گلی روشن ہو جاتی، منور ہو جاتی۔ اور تفسیر پانی پتی میں لکھا گیا کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو چہرے مبارک ایسا نظر آتا کہ پورا چاند نظر آتا تھا۔ اور تفسیر پانی پتی میں حضرت لکھتے ہیں کہ وہاں پر دیکھ کر انگلیاں کٹیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹ جاتی تھیں۔ اور یہاں پر مقام مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو میرے آقا کے انگلی کو دیکھ کر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کا سبب یہ ہوتا ہے، بعض محبت کرتے ہیں کسی کی سخاوت کو دیکھ کر۔ تو اگر ہم حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے، جلسے سیرت النبی منعقد کیا جا رہا ہے، اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے مرحوم والد ایک کثیر قرضہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ پریشان تھے، آپ کے پاس کھجور کے باغات تھے، اس میں کئی کھجور کے درخت تھے۔ جب کھجور پک گیا اور جو لوگ جن کا قرضہ باقی تھا وہ آئے، حضرت جابر نے اس کھجور کو جمع جو کیا گیا تھا دیکھا، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس اتنا کھجور نہیں ہے کہ میں اپنے مرحوم والد کا قرض ان قرضداروں کو ادا کر سکوں، اور اگر ادا بھی کر دیتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، میرا گھر کیسے چلے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہیں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کھجور جو تمہارے باغ میں میرے سامنے رکھو۔ جب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بلاؤ تمہارے والد کے قرضداروں کو، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے رحمت اللہ عالمین حکم فرماتے ہیں کہ اٹھاؤ، تمہارا جتنا حصہ ہے اٹھا لو۔ پورے قرضدار اپنا حصہ اٹھا لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اتنا کھجور بچ جاتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو سخاوت یہ ہے کہ سخاوت کو دیکھ کر محبت میں اضافہ ہو جانا۔ پھر تیسری چیز، لوگ محبت کرتے ہیں کسی کے کمال کو دیکھ کر کہ بھائی اس میں بڑا کمال ہے، اور اس کے کمال کے سبب کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدینے میں حضرت بلال نے اذان دی فجر کی، اور صرف مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال ہیں۔ رحمت اللہ عالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال نماز کے لیے لوگ کیوں نہیں آئے؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سردی ہے، اسی لیے شاید نہیں آئے۔ فوراً رحمت اللہ عالمین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سردی کو کم کر دے، اس سردی کی تکلیف کو میرے صحابیوں کے لیے کم کر دے، تاکہ وہ آ کر تیرے سامنے سرب سجود ہو جائیں۔ رحمت اللہ عالمین ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور گرمی شروع ہو جاتی۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ اتنی گرمی ہوئی کہ صحابہ اکرام نماز فجر ادا کرنے کے بعد پنکھا کر رہے تھے۔ تو یہ کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واقعات میں آیا، عزیزان حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ رحمت اللہ عالمین کا چہرے انور 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معصوم بچے کو کپڑے میں لپٹے ہوئے پیش کیا گیا اور کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ بات نہیں کرتا، یہ بچہ گونگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کی طرف دیکھ کر کہا کہ بتا میں کون ہوں؟ جس کو اس کے گھر والے نے کہا کہ یہ گونگا ہے، وہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے جاتے ہیں، پھر وہ بچہ نہیں بات کرتا، حتیٰ کہ حالت جوانی میں آ جاتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا میں کون ہوں؟ جو زندگی بھر اپنی اس عمر سے جوانی تک بات نہیں کیا، جس کو زمانے نے گونگا کہا، اور پھر سے کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کمال کو دیکھ کر محبت کرنا۔ حدیث شریف میں آیا کہ مکے کی سرزمین ہے، وادی مکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، اپنی رسالت کی دعوت دیتے ہیں، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ انکار کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ایک درخت کو کہتا ہے
کہ تو جا. درخت کو اللہ حکم فرماتا ہے، درخت کو نہیں بلکہ درخت کی ایک ٹہنی کو اللہ حکم فرماتا ہے کہ جا میرا محبوب میرا حبیب کی دل جوئی کر کے آ. تو درخت کی ٹہنی ٹوٹتی ہے اپنے جھاڑ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہوتی ہے. تو یہ کمال ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ہم حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے تو فتح خیبر کے بعد دعوت دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کھانے کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں صحابہ اکرام کے ساتھ جاتے ہیں. گوشت سامنے پیش کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو چکھتے ہیں اور صحابہ، کیونکہ عادت صحابہ کا ادب یہ تھا کہ صحابہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں کرتے وہ کھانا نہیں کھاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا، اس میں زہر ملایا گیا. اور بلایا جاتا ہے پکانے والے کو تو معلوم ہوا کہ یہودی عورت تھی. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے کیوں کیا؟ تو وہ اس نے بھی بڑا باکمال جواب دیا. اس نے کہا کہ ہاں میں نے زہر اس میں ملایا ہے. جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو عورت، یہودی عورت کہتی ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کا ہم سے چھٹکارا ہم کو مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو معاف کر دیتے. ایک اور دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. امام بیہقی نے اس حدیث شریف کو لکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا ہے، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بکری کا گوشت ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا اور میں نہیں کھاؤں گا اس کو. تو جو دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، یہ حضرت سعد بن معاذ کی بکری ہے اور ہم میں ان میں اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ہم پوچھتے نہیں ان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حرام چیزوں سے بچا کر رکھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے محبت کا تقاضا یہ ہے میرے عزیز دوستو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے حکم پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جن کے اشارے پر سورج پلٹ کر آ گیا، جنہوں نے زمین پر نگاہ ڈالی تو زمین کے پورے راز منکشف ہو گئے، جنہوں نے مسجد نبوی میں اپنا ہاتھ بڑھایا تو جنت کے انگور کے گوشے ہاتھ کو لگ گئے، جنہوں نے اعلان فرما دیا، پیشن گوئی فرما دی کہ سوراخا کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ کسرا کے کنگن نہیں پہنیں گے. آؤ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سیرت النبوی کے جلسے سے میں تم کو پیغام دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس دنیا کی محبت ہم کو نہ خبر میں کام میں آئے گی نہ اس دن حشر کے میدان میں ہم کو کامیاب کر سکے گی. ہاں اگر کوئی چیز کام میں آئے گی تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور کون سی محبت؟ جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے کہ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن تم اسی وقت ہوگے جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے بیوی، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی دولت، اپنی تجارت اور اپنے مکان سے بڑھ کر نہیں چاہو گے. اگر نہیں کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے انتظار کرو میرا عذاب تم کو گھیر لے گا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا. علماء اکرام متفق ہیں کہ فسق کفر ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے تو پھر عمل کر کے بھی دکھانا پڑے گا، اور جب عمل کریں گے تو یقیناً پیٹھ پر مار پڑے گی، جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ جلسے سیرت النبوی ہے، واقعات میں آیا کہ کعبے کا صحن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی جا رہی ہے. کفاران مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں اور صدیق اکبر اس نظارے کو نہیں دیکھ سکتے. وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صدیق اکبر کو مارا جاتا ہے.
اتنا مارتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ ناک نظر نہیں آتی، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب صدیق اکبر کو اپنے گھر کو لے کر جاتے ہیں، جب آپ کو ہوش آتا ہے تو زبان مبارک پر جو جملہ ہوتا ہے، صدیق اکبر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، جس کے لیے مار کھایا اسی کی فکر کر رہے ہیں۔ کھانا اور پانی پیش کیا جاتا ہے، انکار کرتے ہیں، اور ان کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں جب تک ان کو نہیں دیکھ لوں گا میں کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور جب آپ کو دارالارقام جہاں پر رحمت اللہ عالمین ہوتے ہیں وہاں پر لے کر جاتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی۔ یہ محبت ہے عزیزان ملت، یہ محبت ہے۔ اور محبت کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے 7ویں سال، اعلان نبوت کے 7ویں سال کفاران مکہ تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور سب کو بلا کر ایک دستخط کرواتے، معاہدہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بنو ہاشم کو کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کر دو یا ہمارے حوالے کرو۔ تمام کفاران مکہ اس پر دستخط کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات نہیں رکھے گا، کوئی ان کے گھر میں بنو ہاشم میں شادی نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی کھانا نہیں دے گا، اور اس نوٹس کو لے جا کر کعبۃ اللہ شریف میں لگا دیتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اٹھانا پڑتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت گزر جاتا ہے، تکالیف کا دور گزر جاتا ہے، اور حضرت ابو طالب اور جو دوسرے قریش میں جو سرداران ہوتے ہیں ان کو رحم آتا ہے، وہ جا کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ دیکھو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا، مگر وہ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری نوٹس جس کو تم نے کعبۃ اللہ شریف میں لگایا اس میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کو سفید چونٹی دیمک نے نہیں کھایا، باقی تمام الفاظ کو سفید چونٹی نے کھا لیا۔ جا کر دیکھ لو، اگر یہ سچ ہے تو پھر تمہارا بائیکاٹ کی ظلم ختم کرو، اگر نہیں تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کروں گا۔ لوگ دوڑتے ہیں، اس کاغذ کو لے کر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس کاغذ میں؟ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پر دیمک نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، جہاں پر دوسرے الفاظ لکھے گئے تھے تمام اس سفید چونٹی نے کھا لیا اس کو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سفید چونٹی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت جنگ احد میں حضرت ایک صحابی حضرت زیاد بن مسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے زیاد بن مسکن؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زخمی ہے، اور آپ اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ چل نہیں سکتے، آپ کے جسم سے اٹھا کر لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ صحابی رسول حضرت زیاد بن مسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے قریب لاتے ہیں، اپنے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھتے ہیں، اور اسی وقت آپ کی روح نکل جاتی۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ ڈھر ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ زید بن دسانہ کو کفار پھانسی دے رہے ہیں، اور جب پھانسی کے تختے پر ہیں تو ان کو تکلیف دینے کے لیے پکار کر کہتے ہیں کہ زید کیا اچھا ہوتا کہ تیری جگہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ وہ چیخ مار کر بولتے ہیں
یہ الفاظ ان کے لیے تلوار کی ضرب سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا. پکار کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور ایک کنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب مبارک کو چوب جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دین ہم کو جو ملا میرے نوجوانوں، یہ دین ہم کو آسانی سے یا محلات سے نہیں ملا. اس راہ میں ہمارے صحابہ کرام نے قربانیاں دی اور محبت کیسے ایسے مظاہرے پیش کیے جو ہم تمام کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر تم رحمت اللہ عالمین سے محبت کرتے ہو تو آؤ، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرو، ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرو، اپنے جان اور مال کو اس دین کی سربلندی کے لیے قربان کرو، اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہم کو دعوت فکر دیتی. اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک ہم اس طرح کے محبت کے مظاہرے نہیں کریں گے، ہم دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے. اگر یہی ہمارا رویہ رہا، یہی ہماری سوچ اور فکر رہی، یہی ہمارا نفاق رہا، یہی ہمارا منتشر ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور کسی پر انگلی اٹھانا، کوئی آ کر یہ کہہ دے ہم اس کے جھوٹ کیا اقرار کرتے ہیں اور سچائی کو نہیں سمجھتے، تو پھر نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے بے حد ضروری ہے، خاص طور سے آج کے اس پرآشوب دور میں بے حد ضروری ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں. کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے، بہت اچھی بات ہے، علماء کرام کی موجودگی میں نکلتا ہے، مگر یہ کون سا مزاج ہے میرے عزیز دوستو کہ نوجوان ایک دوسرے پر رنگ پھینکے؟ یہ کس کا مزاج ہے؟ یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ تو اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، اغیاروں کی ہے. یہ ان لوگوں کی تہذیب ہے جن کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. یہ کون سا مزاج ہے کہ ہم گنبد خضرا کو بنائیں اور روڈ پر رکھ دیں اس کو؟ کیا کوئی جانتا بھی ہے وہ کیا ہے؟ جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی متبرک ہے، اور اس جگہ پر یہ گنبد خضرا. علماء کرام نے لکھا، کیا کیا لکھا اس بارے میں، کاش تم پڑھ لیتے، مگر نہیں، ہم کو ماڈل بنانے کا نہیں. میرے عزیز دوستو، یہ نہیں ہے. تم نے تو اپنا گھر سجا لیا، بازار سجا لیے، مگر اپنے دل کو بھی تو سجاؤ. اپنے گھر سے برائیوں کا تو خاتمہ کرو. یہ جو سوچ ہماری فکر تبدیل ہوتے جا رہی ہے، اس کو بھی تو تبدیلی لے کر آؤ. دیکھو زمانہ آج کیا ہو چکا. میں آپ کو جذبات میں نہیں لا رہا ہوں، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے محبت، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اس سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، آل مصطفیٰ سے محبت، امت محمدی سے محبت، یہ بھی حقوق مصطفیٰ، یہ بھی حقوق مصطفیٰ. اس بنیاد پر میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اس راستے کو چھوڑو، ترک کرو. چھوڑو اپنے بھائیوں کو مارنا. کیا کوئی پہلوان ہو جاتا ہے کسی کو قتل کرنے سے؟ کیا کوئی بہادر ہو جاتا ہے کسی مسلمان کو مارنے سے؟ لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے بھائی کا قتل کرتے ہیں. اور یاد رکھو، جن لوگوں نے مسلمان کا قتل کیا ان کی جگہ مجلس اتحاد المسلمین میں نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. اور تم یاد رکھو، تمہارا تعاقب میں کروں گا. مجھے الیکشن کی فکر نہیں ہے. مجھے جس مقام پر اللہ نے رکھا وہ اللہ نے رکھا، تمہارے حقیر ووٹوں کی وجہ سے نہیں رکھا. مجھے رسول اللہ کے صدقے میں اللہ نے کامیاب کیا. میں ان لوگوں کا تعاقب کروں گا، ان ظالموں کا خاتمہ کروں گا. ہم روڈیوں کی قدر نہیں کریں گے، کچلیں گے ان کو. ان کو سزا ملنی چاہیے. کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ جاؤ مظفر نگر، ہمت ہے تو وہاں پر جاؤ، اپنے بہادری کے مظاہرے کرو. ارے تم تو مقنص ہو، تم معصوم لوگوں پر ہاتھ اٹھاتے، غنڈہ گردی کرتے. جاؤ مظفر نگر، جاؤ، جا کر پنجہ آزمائی کرو وہاں پر. نہیں جائیں گے، دو گلی میں کتوں کی طرح پھریں گے اور اپنے آپ کو بہادر سمجھیں گے. لعنت ہے ان لوگوں کی زندگی پر. مسلمان مر رہا ہے، کٹ رہا ہے دنیا میں.
آج مظفر نگر میں 200 ہماری بچیوں کی عصمت لوٹی گئی، 150 سے زائد بچے شہید ہو گئے، 40 سے زائد معصوم بچے بھوک اور پیاس دواؤں کی وجہ سے بلک بلک کر اپنی ماؤں کی گود میں دم توڑ دیے، مگر ہم بدلنے کا نام نہیں لیں گے۔ کیا تم انتظار کرو گے اپنی تباہی اور بربادی کے لیے؟ ارے جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، سوچو وہ مظفر نگر حیدرآباد کا دیکھ لو کیا فرق ہے، یہاں پر ان میں کیا فرق ہے۔ یہاں پر اگر کوئی ٹریفک والا چالان لگاتا ہے تو وہ نوجوان اس کو روک کر سٹینڈ ڈال کے بولتا ٹھہر، فون لگاتا ہوں اب بھی۔ یہ مزاج ہے، یہ قوم کا مزاج ہے، یہ مزاج اللہ کا کرم ہے، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس میں ولی اللہ کی دعائیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، تب تو مزاج بنا۔ جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جاؤ مظفر نگر، وہاں نہیں جا سکتے۔ میلاد کا جلوس نکلیں گا تو ہم سامنے رہیں گے، یہ تھوک لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے والے، ارے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ہم تمہارا تعاقب کریں گے۔ تم نہیں سمجھ رہے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مظفر نگر کی تباہی و بربادی ہم تمام کو دعوت دے رہی ہے کہ آج ان لوگوں کی تکلیف کو سمجھو، اگر کچھ نہیں کر سکتے ان کی مدد کے لیے تو کم سے کم جس جگہ پر تم آرام سے ہو، جس جگہ پر تمہاری اولاد کا تحفظ ہے، جس جگہ پر تمہاری ماں اور بہنوں کا تحفظ ہے، اللہ کا شکر تو ادا کرو، اللہ کا شکر تو ادا کرو۔ اور اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ؟ اور پھر یہ حال، یہ پولیس کا عجیب مزاج، بچے روڈوں پر بچیوں کو چھیڑتے ہیں تو پولیس والے اس چھیڑخانی کو روکتے نہیں، پارک میں جا کے اٹھ بیٹھ کراتے۔ اگر انسپیکٹر صاحب اگر آپ کے گھر والی کوئی بچی کو اٹھ بیٹھ کرائے اور یوٹیوب پہ ڈالے تو کیا سوچیں گے آپ؟ یاد رکھو، میں پوری قوم سے کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو اختیار نہیں ہے کہ بچے اور بچوں کو اٹھ بیٹھ کرائے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ میرا بیٹی ہوگی، میرا بھائی ہوگا، میں اولاد ہوں گا، چپل نکال کے ماروں گا، مگر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ میری بچیوں کا روڈ پر اٹھ بیٹھ کرانا۔ پولیس کا کام یہ ہے کہ بھگا دینا ان لوگوں کو وہاں سے، اٹھ بیٹھ کرا کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہو اس کو۔ یاد رکھو، اگر ہم پولیس کو اجازت دیں گے تو کل یہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنی ریوالور نکال کر گولی ماریں گے سر پہ اور کہیں گے یہ لشکر طیبہ کا ایجنٹ تھا، یہ دہشت گرد تھا۔ پولیس کا کام نہیں ہے، آپ بھگاؤ ان لوگوں کو۔ یہ جتنے سٹے کے سینٹر چل رہے ہیں، کیا قلعہ گولکنڈہ کے دامن میں آج بھی ناجائز شراب نہیں بک رہی؟ کیا وہاں پر جا کر دعویٰ نہیں مارتے؟ کیوں؟ کیا وہاں سے پاکٹ مل رہی تمہارے کو؟ کیوں نہیں مرکز ان تمام برائی کے مراکز کو بند کرتے؟ یاد رکھو، اس طرح کے حرکتیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل ان لوگوں کے اگر ہم تائید کریں گے تو کل یہ گولیاں ماریں گے بچے کو اور کہیں گے ہاں یہ دہشت گرد ہے۔ کل یہ گولی مار کر بولیں گے نہیں میرے کو چاقو سے حملہ کرنے آ رہا تھا۔ ارے روڈیوں کا خاتمہ کرو، پہلے چوروں کا خاتمہ کرو، جو تمہاری چمچا گیری کرتے رہتے ہیں دن بھر، ان کو ختم نہیں کریں گے؟ شرم آتی ہے، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ کیسے ہماری بچی کا یوٹیوب ڈالتے؟ ہماری عزت ہے، وہ ہوں گی، غلطی کری ہوں گی، انسان بشر ہے، غلطی ہوتی ہے، مگر اس کسی کو بدنام کریں گے، کسی کو توہین کریں گے تو پھر وہ اچھے راستے پر نہیں آتا۔ بتاؤ کہ ہم انسان سے غلطی نہیں ہوتی؟ اگر سر عام میں کہہ دوں کہ ان میں یہ برائی ہے تو کیا یہ آدمی سدھرے گا؟ وہ بولے گا نہیں، یہ تو مجھے بدنام کیا، میں ضد پہ آ جاؤں گا۔ اگر میں تقریر میں بھی واقعات بولتا ہوں تو نام نہیں لیتا ہوں کہ فلاں شخص کا نام نہیں لیتا، میں بہت سے چیزیں میرے دل میں ہیں اور میں ان رازوں کو لے کر اپنی خبر میں جاؤں گا۔ یاد رکھو، اس طرح کے برتاؤ کی مذمت کرنی چاہیے، تائید نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ بزرگوں کا کام یہ ہے کہ گھر گھر ہر ایک کو سمجھاؤ۔